مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اسے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے تمہارے آنسو رائے گا جائیں گے؟ اگر وہ اتنے بندوں میں سے تمہیں چن رہا ہے تو شکر کرو، وہ اپنے بندوں کی تکلیف سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کب تمہارے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اتنی ریاضتوں سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے دنیا کا ہر روپ دکھا کر کے اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ساتھ نبھا سکے۔ وہ ایک آنسو جو سچے دل سے نکلا ہو اس پر بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ آزماتا انہی لوگوں کو ہے جن کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے اور بدلے میں تم اس کے قریب ہوتے جا رہے ہو، سجدے طویل ہوتے جا رہے ہیں، تو شکر ادا کرو اس نے تمہیں چن لیا۔ یہ آزمائش اس خوشی سے لاکھ درجے بہتر ہے جس میں تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو۔ کیا پتہ تمہارا ایک سجدہ تمہارا دل پلٹ دے، اور کیا پتہ تمہارا ایک آنسو تمہیں اللہ سے ملا دے، اور اللہ پاک تمہاری پسندیدہ دعا پر قبول فرما دے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ تم کیا جانو کہ معجزہ تم سے ایک دعا کے فاصلے پر ہو؟ تم کیا جانو کہ یہ درد شاید تمہیں سنوارنے کے لیے دیا گیا ہو؟ تم کیا جانو کہ یوں بار بار تمہارا اللہ کو پکارنا اللہ کو کتنا محبوب ہو؟ تم کیا جانو کہ جس حالات پر تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے، جن حالات پر تم شکوہ کرتے ہو، وہی تمہیں تمہاری منزل سے ملا دے۔ تم کیا جانو کہ خدا نے تمہاری من پسند چیز کو پہلے سے ہی تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور یہ طلب محض اپنے سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، کیونکہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ انہیں مضبوط بنا سکے، تاکہ وہ انہیں اپنے قریب کر سکے۔ بس صبر کرے اور اللہ پاک پر یقین رکھیے، اللہ پاک انشاءاللہ سب بہتر کریں گے۔ وہ جانتا ہے تم تک گئے ہو، وہ جانتا ہے تم صبر کر رہے ہو اور اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے اپنی آس اس رب سے لگائی ہوئی ہے، اور امید بھی ابھی تک ختم نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ دل میں بستا ہے، اور تمہارا دل جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ایک دن وہ انشاءاللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ یہ ہمت، صبر اور توکل سب اللہ نے ہی تمہیں دیا ہے۔ یہ جو تم اتنی مضبوطی سے ان کٹن مشکل راستوں کو طے کر رہے ہو، اس کی ہمت اللہ نے ہی تو دی ہے۔ تمہیں یہ جتنے وسوسے آ رہے ہیں نا، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہیں، مگر یاد رکھو انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے گا اللہ پاک پر کہ تم کسی وسوسے کی پرواہ نہیں کرو گے، اور یہ تمہارا ایک ہی دعا پر اٹکے رہنا اور صبر کرنا، اللہ پاک پر یقین کرنا، اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ ایک دن وہ تمہاری سب دعاؤں پر کن فرما دے گا، اور پھر آخر دعا کے آگے نصیب ہار جاتا ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، تمہارا ایمان تمہاری صبر اور یقین کی نشانی ہے۔ وہ تمہارے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا، وہ تمہارے لیے بہترین کرتا ہے۔ کیوں مایوس ہو جاتے ہو لوگوں کی باتوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں اندھیروں سے گھبرانے لگتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے اس اندھیرے کے بعد سویرا لانے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ تم نے اتنی جلدی کیوں ہار مان لی؟ کیا تم نہیں جانتے بے بسی کے بعد مدد کرنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے؟ کیا تم نہیں جانتے آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے نکالنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں نصیب کا لکھا سمجھ کر ہار مان لی تم نے؟ کیا تم نہیں جانتے دعا سے نصیب کے لکھے ہوئے کو بھی بدلنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں ادھورے خوابوں کو ناممکن سمجھ بیٹھے تم؟ کیا تم نہیں جانتے معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟
جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی رائے گا نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اللہ ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم کرے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ جب اللہ کسی انسان پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر اکثر ایسے لمحات ہماری زندگیوں میں کیوں آتے ہیں جب انسان تک کر ٹوٹ جاتا ہے، دل تکلیف اور اذیت سے بھر جاتا ہے اور اپنا آپ کسی بوجھ جیسا لگنے لگتا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو چننے کے لیے ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ آزمائش محبت ہی کا پیمانہ ہے، اور پھر جو لوگ اپنے رب کی چاہت کے لیے اپنی چاہت قربان کر دیتے ہیں تو اللہ انہیں ان کی تکلیفوں، اذیتوں اور قربانیوں کے بدلے میں بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ بالآخر کندن بننے کے لیے جلنا تو پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا۔ پھر آپ بھی فکر نہ کریں، ایک روشن صبح آپ کی منتظر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور پر میرے روزگار، مغفرت، حج کی سعادت، پریشانی سے حفاظت کی دعا کیجیے گا۔